اہل کتاب عورتوں سے نکاح پر حضرت امیر المؤمنین سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ناگواری۔ چنانچہ یہ بات بالکل طے ہے اور صحیح سند سے یہ بات ثابت ہے کہ سیدنا امیر المؤمنین حضرت فاروق اعظم عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے اہل کتاب کی جو عورتیں تھیں ان سے نکاح کر لیا۔ تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت ہی سخت ناگواری کو پیش کیا اور آپ کو بہت ہی یہ بات گراں گزرتی تھی اور بہت ہی آپ اس کو ناگوار سمجھتے تھے اور بسا اوقات اس کا اظہار بھی فرمایا اور حکم دیا کہ ان عورتوں کو طلاق دے دی جائے۔ اور پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ میں انہیں حرام تو نہیں کہتا ہوں، کیا کہا کہ میں انہیں حرام تو نہیں کہتا ہوں، لیکن مجھے خطرہ یہاں اس بات کا ہے کہ کہیں ان عورتوں کی بے حیائی کے اثرات مسلم خاندان میں نہ پہنچ جائے۔ چنانچہ یہ تفصیل جو ہے احکام القرآن للجساس کی دوسری جلد صفحہ 324 پر نقل کی ہے اور مصنف عبدالرزاق اس کی چھٹی جلد صفحہ 78، معارف القرآن اس کی تیسری جلد صفحہ 63، اعلاء السنن جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ اس کی 11ویں جلد صفحہ 39 پر اس کو نقل کیا ہے۔ اور ایک دوسری جگہ اس طریقے سے بھی روایت میں ہے، آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ ہے کہ اہل کتاب خوبصورت عورتوں کی طرف مسلمانوں کا کثرت سے مائل ہونا کہیں مسلمان عورتوں کے لیے فتنے کا سبب نہ ثابت ہو جائے، اس لیے میں اسے منع کرتا ہوں۔ یہ تفصیل جو ہے کتاب الآثار جو حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ہے اس کی صفحہ 156، معارف القرآن تیسری جلد صفحہ 63، اعلاء السنن 11ویں جلد صفحہ 46 اور 47 جو کراچی کا چھپا ہوا نسخہ ہے۔ اب اس صورت میں شریعت کی مجاز شناس جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ بہت ہی قریب سے شریعت کو دیکھنے والے تھے، اب بسا اوقات آپ کا فرمان جو آپ زبان سے جملہ کہتے تھے بعینی اللہ تعالیٰ آسمان سے قرآن کی آیت اتار دیتا تھا اس کے سلسلے۔ صاحب فہم، صاحب فراست اور شریعت کی مجاز کو سمجھنے والے صاحب فراست خلیفہ راشد کا یہ بیان کہ یہ مذکورہ علتیں بھی قابل لحاظ ہیں اور انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ جس بات کا اندیشہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھا اور ہم سے وہ زیادہ شریعت کو سمجھنے والے تھے، جب انہیں خدشہ ہو سکتا ہے اور یہ ہوا بعد میں تو پھر ہم کیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے سے اپنے بچوں کو پرہیز کرانا چاہیے۔ چنانچہ یہ تفصیل کتاب المسائل کی چوتھی جلد صفحہ 247 پر نقل کی گئی ہے۔